अब रुक करते ہیں ضلع جہلم کا، جہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ 32 سال یورپ میں گزارنے کے بعد وطن کی محبت ایسے کھینچتی ہے کہ نادار لوگوں کے لیے ووکیشنل سینٹر بناتے ہیں، جو کہ اپنے والد کے نام سے بناتے ہیں اور اپنی والدہ سے ہی اس کا افتتاح کرواتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں انیلا بھٹ سے۔ ولی فاؤنڈیشن اور جہلم فورم نے نوجوان نسل کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ الرزاق ووکیشنل سینٹر کا آغاز کیا ہے، جس میں ٹیلرنگ، موٹر سائیکل میکینک، کوکنگ کی کلاسوں کا آغاز یکم رمضان مبارک کو کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان باعزت روزگار حاصل کر سکیں اور اپنے خاندانوں کو سپورٹ دے سکیں۔ اس سلسلے میں افتتاحی تقریب کا آغاز چک جمال میں کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عصمت جاوید ملک صدر جہلم فورم اور چودھری محمد علی چیئرمین جہلم فورم مڈل ایسٹ برانچ تھے، جبکہ خصوصی شرکت سلیم انور کسانہ چیئرمین وسیلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جہلم، بریگیڈیئر تصور اور ادارے کے بانی اور روح رواں آفتاب احمد گلاسگو نے کی۔ یہ ادارہ آفتاب احمد نے اپنے والد عبدالرزاق مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے بنایا ہے۔ ادارے کی افتتاحی تختی کی نقاب کشائی فریضہ بیگم نے کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر عصمت جاوید ملک صدر جہلم فورم نے کہا کہ اس طرح کے ووکیشنل ادارے قوموں کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے اس طرح کے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ چودھری محمد علی چیئرمین جہلم فورم مڈل ایسٹ برانچ نے آفتاب احمد اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ادارے سے تربیت یافتہ مستحق نوجوانوں کو باعزت روزگار کے لیے ورکشاپ اور ٹیلرنگ شاپ بھی بنا کر دی جائیں گی۔ آخر میں آفتاب احمد بانی اور سرپرست الرزاق فاؤنڈیشن سینٹر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انجینئر حاجی صفدر علی چیئرمین ویلفیئر پروجیکٹ دینا فارم، میر خادم حسین نمبردار مفتیاں، طاہر برلاس، عابد دھمیال، پروفیسر شاویز، متین بٹ، فضل بلوچ، عشرت ڈار، تنویر ظریف کھوکر، ارباب وکیل اور محمد منیب، ضلع جہلم کے معروف صحافی جرار حسین میر، سی او زامع نیوز، سرپرست الیکٹرانک میڈیا دینا اور صحافی سید ذوالقرنین شاہ، سی او دینا نیوز اپ ڈیٹ نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ انیلا بٹ، زامع نیوز جہلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں چک جمال میں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کا یہ مشن آپ سب کے تعاون سے جاری ہے۔ مفتیاں میں شعور ویلفیئر سینٹر، چک جمال میں الرزاق ووکیشنل سینٹر، یہ سارے اسی سلسلہ کی کڑی ہیں کہ ہم لوگوں کو، نوجوانوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنا روزگار خود حاصل کر سکیں اور باعزت طریقے سے اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں۔ اس حوالے سے میں انتہائی مشکور ہوں جناب آفتاب احمد صاحب کا اور ہمارے سرپرست جناب الیاس گوندل صاحب، جن کی رہنمائی میں الحمدللہ یہ سارے سفر۔ سب سے پہلے تو میں آفتاب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہاں پہ بلایا اور یہ ایک فورم پرووائڈ کیا ہے بچوں کے لیے اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، جو کہ ایک پورے اپنے لیے بھی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے یہ روزگار کا وسیلہ بنیں گے۔ میں بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی اپروچ ہے۔ میں دعا گو ہوں ان کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو یہاں سے مستفید ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے کہ ہمارے دوست ہیں آفتاب صاحب، انہوں نے ایک بہت آسان کام کیا ہے۔ یہی کام ہے کرنے کے۔ ہم کماتے تو سب رہتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہی لوگ یاد رہ جاتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آفتاب صاحب ان لوگوں میں سے۔ کہ یہ ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے جو کہ جوائنٹ وینچر ہے ولی فاؤنڈیشن اور جہلم فورم کا، اور اس قسم کے پروجیکٹ ہر علاقے میں ہونے چاہیے اور اس سے ایٹ لیسٹ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو آئندہ روزی اپنے کمانے کے مواقع ملیں گے۔ ایک بہت اہم ستون ثابت ہوگا یہاں کے نوجوانوں کو ہنر اور تعلیم دینے کے مد میں، اور ہمارے بچے اور بچیاں جو صرف اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ ایک لگے بندے انداز میں میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، اگر وہ ووکیشنل کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو ہنرمند بنائیں تو ہمیں امید ہے کہ وہ بہت بہتر انداز میں اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ میرے بیٹے نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے والد کی بہت خواہش تھی میرا بیٹا کوئی ڈاکٹر بنائے، دنیا کی خدمت کرے اور چاٹی نہ کام کرے، اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ Thank you to all the members from the Wasila Foundation, Jhelum Forum, especially برراس صاحب اور چودھری محمد علی صاحب، اور مانچسٹر میں جو ہمارے جو کہہ لیں امبریلا جو بیٹھا ہوا ہے
الیاس گوندل صاحب, ان کو بھی بہت بہت شکریہ. ان سے میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو کہہ لیں کہ ابھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی, سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایک اچھی گائیڈنس دی. سو وداؤٹ یو probably I will be tired and I will be not can do that, but alhamdulillah we reached that stage which was my a dream. So which is it's a long process, start from the beginning, but alhamdulillah I'm reached there. Thank you.